اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چھوٹا سا واقعہ بیان کرنے لگی ہوں حضرت یوسف کا۔ جب ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تو ایک بھائی سے ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ باپ زیادہ ان کی طرف متوجہ تھا۔ حضرت یوسف کو بہت پیار کرتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، تو انہوں نے سوچا کہ ہمارے ابا ہماری طرف اتنی توجہ نہیں دیتے تو کیوں نہ ہم اپنے بھائی کو قتل کر دیں۔ انہوں نے قتل کا ارادہ کیا، اور سب سے بڑے بھائی یہودا ان کا نام تھا، انہوں نے کہا کہ اس کو دیکھو، ایسا نہ کرو، اس کو قتل نہ کرو، تم اس کو کنویں میں ڈال دو، کوئی راہ گیر گزرے گا تو اس کو لے جائے گا، تو تم اس کا قتل نہ کرو، اس گناہ سے بچ جاؤ۔ تو انہوں نے ان کی بھائی کی بات مان لی، بڑے بھائی تھے، تو ان کو حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا۔ وہاں سے قافلہ گزرا تو اس نے اپنا سبقہ کنویں میں لٹکایا، تو جب دیکھا رکا قافلہ وہاں پانی لینے کے لیے، تو اپنا سبقہ کنویں میں لٹکایا، تو آپ حضرت یوسف کنویں اس سبقے کے ساتھ لٹکتے ہوئے باہر آ گئے۔ تو جب دیکھا بہت خوبصورت تھے، کہنے لگے سبحان اللہ، یہ تو کوئی قیمتی سرمایہ ہے، کیوں نہ ہم اس کو چھپا لیں۔ تو وہ اپنے ساتھ مصر میں لے گئے۔ تو بیان میرا کچھ لمبا ہو جائے گا، تو اس لیے میں درمیانہ چھوڑ کے سنانے لگی ہوں، اس کی میں معذرت چاہتی ہوں، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے، تو اس لیے میں اس کو مختصر کرنے لگی ہوں۔ تو ایک وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت بخشی، اس وقت بخشی جب انہوں نے اپنی عزت کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، جب اس کو اپنی طرف مائل کیا۔ اس نے خریدا، اس کے مصر سے جا کے اس کے میاں نے زلیخا کے، تو جب اس نے خریدا تو اپنے گھر لے گیا، تو زلیخا نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، تو اس نے کہا میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ میں تمہاری کوئی بات مانوں۔ تو ایسے کر کے انہوں نے قید مان لی، تو عورتوں کے شر سے محفوظ ہو گئے۔ تو کہا اللہ، ان لوگوں نے سوچا کہ چلو اس کو پتہ تو چل گیا کہ زلیخا کی غلطی ہے، تو حضرت یوسف کی سچائی بھی ان کے سامنے ظاہر ہو گئی، تو کیوں نہ اس کو قید میں ڈال دیں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا، حضرت یعقوب نے کہا کہ اس سے بہتر ہے مجھے قید اچھی ہے، میں قید میں رہ لوں گا۔ تو وہ قید میں انہوں نے ڈال دیا۔ وہاں دو قیدی آ گئے، تو انہوں نے قید میں جب ڈال دیا تو قیدی آئے، انہوں نے خواب کا بیان انہیں سنایا، تو انہوں نے کہا ایک جو ہے وہ رہائی پا جائے گا تو وہ اپنے آقا کو شراب پیش کرے گا، جو دوسرا ہے اس کو پھانسی دی جائے گی۔ جو مجرم ہوتے تھے، جو گناہ کرتے تھے، ان کو سولی ایسے چڑھایا جاتا تھا کہ درخت کے ساتھ جا کے باندھ آتے تھے۔ تو جو پرندے تھے، چیلیں، کوے وغیرہ جو جانور تھے، ان کا سر نوچ کے کھاتے تھے۔ تو کہا تو یہ جو ہے جس نے کہا ہے کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں میں اٹھائے پھر رہا ہوں، اور پرندے اس کو سر سے میرے سے روٹیاں اٹھا رہے ہیں، تو یہ میں خواب، انہوں نے کہا کہ اس کو پھانسی دی جائے گی۔ تو میرے قید خانوں کے دوستو، کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں اس کا بیان بتا دوں گا، اور اللہ کے حکم سے جیسے میں نے بیان بتایا ہے ایسے ہی ہوگا۔ تو ویسے ہی ہوا۔ تو ایک وقت آیا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو، یعنی کہ بادشاہ نے خواب دیکھا، پھر یہ ساری معلومات آئی سامنے، تو پھر ان کو بادشاہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کو، تو کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے گندم میں رکھ لیں، میں اس کی اچھی نگرانی کر سکتا ہوں، لیکن سب سے پہلے ان عورتوں کو بلا کے پوچھے کہ یہ کیا تاکہ میں عزیز کے سامنے سرخرو ہو سکوں۔ دیکھو اتنا ایمان کہ اتنی تکلیف دیکھنے کے باوجود، جھیلنے کے باوجود، قید کٹنے کے باوجود، پھر بھی کہا کہ عزیز کو بلاؤ میرے سامنے، میں اس کو اپنی بے گناہی کا ثبوت دے سکوں کہ میرا قصور نہیں ہے۔ تو بادشاہ بہت متاثر ہوئے، تو بادشاہ نے اپنے پاس رکھ لیا۔ تو جب بھائی کنعان میں آئے، بادشاہ نے ان کے خواب بتایا کہ میں نے یہ، تو جو خواب میں قید خانے میں جو قیدی تھا، وہ آیا کہ میں آپ کو ایک ایسا بندہ دیتا ہوں جس کی تعبیر مجھے قید خانے میں جانے دیں۔ تو یہ آگے قید خانے سے تو آ کے لے گئے حضرت یوسف نے۔ بہرحال آپ نے جب کنعان میں رہتے تھے بھائی، کنعان سے آئے گندم خریدنے، تو بھائیوں نے جب دیکھا
تو انہوں نے ان کے جو ان کے شریطے تھے ان میں جو ان کا سرمایہ تھا وہ رکھ دیا، گندم دے دی، ان کی خوب مہمانداری کی۔ جب اپنے اہل خانہ میں لوٹے تو باپ کو کہا کہ دیکھیں یہ کتنا اچھا دوست ہے ہمارا، انہوں نے ہمیں گندم بھی دی ہے، اس کا جو پیسے ہم نے دیے ہیں وہ بھی ہمارے شریطوں میں رکھ دیے ہیں اور ہماری خوب مہمانداری کی۔ یار تو حضرت یوسف انہوں نے کہا تھا کہ جب تم آؤ تو تمہارا جو ایک بھائی ہے اس کو بھی ساتھ لے کے آنا۔ وہ اپنے بھائی کے بارے کہا تھا، یہ دو بھائی تھے، حضرت بنیامین اور حضرت یوسف، یہ ایک ماں کے تھے، جو دوسرے داس تھے وہ دوسری ماں کے تھے۔ تو یہ پوری جماعت کی جماعت تھی حضرت یوسف کی یا حضرت یعقوب کی۔ تو کہا کہ جی میرے بھائی، یہ تو کہا میرا جو تمہارا دوسرا بھائی ہے اس کو بھی ساتھ لے کے آنا۔ تو جب یہ دوسرے بھائی کو بھی لے کے آ گئے تو انہوں نے ویسے رکھ نہیں سکتے تھے، ان کے اوپر چوری کا الزام لگا، اس کے بھائی کو خود ہی لگوایا، اس کے شریطے میں قیمتی آپ خورا رکھا دیا۔ تو وہ شریطہ پکڑ لیا، سب کے شریطوں میں تلاشی لی تو اس کے بھائی میں شریطے سے نکل آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ اس کو چوری اس نے کیا۔ انہوں نے کہا دیکھو عزیز، تم ہم سے جتنے کوئی بھی رکھ لو، ہم اپنے باپ سے وعدہ کر کے تو اس کو دے دو۔ کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جس نے میری چوری کی میں اسی کو رکھوں گا، تم لوگوں کو میں کیسے رکھ لوں۔ یہ آ گیا حضرت یوسف، حضرت یعقوب کو پتہ تھا کہ وہ میرے ہی بیٹے ہیں۔ تو حضرت یعقوب نے پھر کہا کہ جاؤ میرے بچوں، ہو سکتا ہے ان دونوں ہی میرے پاس آ جائیں، ان کو لے کے آؤ۔ تو جب آئے تو جب حضرت یوسف کو ملے تو کہا کہ یا انت یوسف، کہ اس کا بیان ہے یا انت یوسف، کیا تم ہی یوسف ہو؟ کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں۔ تو اس وقت کہنے لگے اللہ کی قسم کہ اللہ نے تم کو ہم پہ درجہ دیا ہے۔ تو دیکھو جو مصیبتیں اٹھاتا ہے، یہ کافی لمبا بیان ہے لیکن میں کاٹ کے مختصر سا کر کے آپ بیان کر رہی ہوں کہ اتنا ٹائم نہیں ہے، تو اس لیے میں اگر کوئی کمی پیشی ہو گئی ہو تو سب سے اچھی بات ہے کہ اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچاؤ، ہر برائی سے بچاؤ، اور جو بات کہو حق سچ کی کہو، جھوٹ کا بالکل تذکرہ نہ کرو۔ جھوٹ کے بولیں گے تو ہم کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں، ہم وہ کام کریں جس سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے۔ تو دیکھو کیا اللہ نے ان کو بادشاہی بھی دی، بھائیوں نے ختم بھی کیا، وہ کہتے تھے کہ مر گئے ہیں یا جو بھی، تو دیکھو اللہ نے کیسی ان کو حکمرانی دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں دیکھا ہوا تھا، تو جب حضرت یوسف نے انہوں نے بھی پھر پہچان لیا تو کہا، تو پھر یہ مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری یہ دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں ایسا ایمان پیدا کر دے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آنے والی کل ہمارے لیے بہتر ہو جائے۔ اگر مجھ سے بیان سنانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں اپنے اللہ تعالیٰ سے معافی کی طلبگار ہوں، اور آپ لوگوں سے بھی معافی کی طلبگار ہوں، کیونکہ میرے پاس اس وقت قرآن پاک موجود نہیں، میں اپنے ذہن سے سارا کچھ بتا رہی ہوں، تو ذہن میں آئی بات کی کمی پیشی بھی ہو سکتی ہے۔ تو میری طرف سے اللہ حافظ۔